اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر جیسے حقیر تر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں ان تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سوں کو راستہ دکھا دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین. اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو کہ فاسق ہوتے ہیں. تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے علم کی کہ اللہ تعالیٰ علم کے معاملے میں نہیں شرماتا اور علم کے معاملے میں شرمانا بھی نہیں چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جب علم کی بات کری تو اپنی ایک مخلوق کا ذکر فرمایا ہے، مچھر کا. چھوٹی سی مخلوق ہے، دیکھنے میں انسگنیفیکنٹ، ما بعودتن کا ذکر آیا. ایک انسگنیفیکنٹ سی چیز، اللہ تعالیٰ نے کوئی عظیم الشان چیزیں بیان نہیں کریں، ایسی چیز جو کہ ہر انسان دیکھ سکے. چھوٹی چیز کے اندر اللہ کی سب اٹامک پارٹیکل کا بھی ذکر کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان نہیں کرتا جس سے کہ چند انٹلیکچول ایلیٹ ریلیٹ کر سکیں. قرآن سب کے لیے آیا ہے، کچی بستی میں رہنے والے کے لیے بھی، فقیر کے لیے، مزدور کے لیے، کروڑ پتی لکھ پتی کے لیے، سائنٹسٹ کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے. ایسی چیز جو کہ سب آبزرو کر سکتے ہیں اور سب دیکھ سکتے ہیں. اور آج کوئی مچھر کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں ذرا ہم سے تو پوچھے. معمولی مخلوق ہے، کس قدر عظیم مخلوق ہے. کتنے لوگ شیر کے کانٹے سے مرتے ہیں اور کتنے لوگ مچھر کے کانٹے سے مرتے ہیں. اس کا پاور، اس کا اندازہ اب ہمیں ہو رہا ہے. ملیریا آپ دیکھیں یا ڈینگی آپ دیکھیں اور دنیا زمانے کے جو خطرات ہیں وہ اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اتنا چھوٹا سا جانور ہے، اتنا منا سا، لیکن انسانوں کو ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ایک ڈنک آپ اس کا دیکھیں ذرا، اور اس میں اگر کبھی ہم پریزنٹیشن دیکھیں تو اس کی آنکھیں دیکھیں کیسی ہیں، اور اس کا جو ہے وہ سارا جو ڈسنے کا یا کاٹنے کا طریقہ ہے وہ کیسا ہے. تو یہ دیکھنے میں کوئی چیز اگر معمولی ہے تو یہ دراصل یہ جہالت کی علامت ہوتی ہے کہ کسی کی ظاہری شکل پر کوئی فتویٰ دے دیا جائے کہ یہ اتنی معمولی چیز ہے. یہ عالم ایسے نہیں ہوتے، یہ جہالت کی ساری باتیں ہوتی ہیں. تو وہی ہم نے کہا کہ علم کا ذکر آ رہا ہے. اچھا، یہ جو مچھر کی مثال یہاں بیان ہوئی ہے اور سورہ بقرہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، مدنی صورت ہے. ہجرت سے پہلے سورت العنکبوت نازل ہو چکی تھی، اللہ نے وہاں مکڑی کا ذکر کیا ہے، اسپائڈر کا. ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے دوران سورہ حج نازل ہو چکی جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کا ذکر کیا ہے، فلائی کا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں چونٹی کا ذکر کیا ہے، نام ہی پورا نمل ہے اس کا، سورہ نمل، چونٹی. تو یہ مکھی اور مکڑی کی جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان کو بھی سمجھیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور اس سے بھی پڑھانے والے کے لیے بڑے بڑے اسباق ہیں. اگر ہم میں سے کوئی ٹیچر ہے تو ٹیچر کو، معلم کو سکھاتے وقت، پڑھاتے وقت مناسب مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھا دینا چاہیے، اپروپریٹ چیز جو کہ اسٹوڈنٹ کے لیے فائدہ مند ہو. اور بہت اہم بات ہے کہ ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کانشیس نہیں ہونا چاہیے کہ اوہ لوگوں پر اس مثال کے ذریعے تو میرے علم کا کوئی روب ہی نہیں پڑے گا. تو وہ استاد مجھ کو بتائیں وہ کیا استاد ہے جو اپنے علم کا روب جمانے کے لیے کسی کو پڑھاتا ہے. مجھے بتائیں کدھر ہے خلوص اس کا؟ وہ کیسا استاد ہے؟ کیا وہ شاگرد کے فائدے کے لیے پڑھا رہا ہے یا اپنی عظمت کا سکہ جمانے کے لیے پڑھا رہا ہے؟ تو ایسا استاد تو کوئی فائدہ مند استاد نہیں ہے. جس لیول کے سامنے اسٹوڈنٹ ہوں انہی کے حساب سے ان کے فائدے، ان کے بھلے کے لیے بات کرنی چاہیے.
وہ کوئی استاد نہیں جو دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے اپنے علم کا روب جمائے تاکہ بیچارے اسٹوڈنٹس کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اور اصل استاد اس کو کہا جاتا ہے جو مشکل سے مشکل مضمون کو آسان آسان مثالوں کے ذریعے ذہن نشین کرا دے. جس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں شرک کرنے والوں کی کمزوری کا اظہار فرمایا ہے مکھی کے مثال کے ذریعے سے، لاجواب ہے وہ. اب سیکھنے کے ایک تو ہم نے استاد کا ذکر کیا نا کہ استاد کو شرمانا نہیں چاہیے. اس کو کس چیز میں نہیں شرمانا چاہیے، مراد کیا ہے، اس کو کانشیس نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اب لوگ تو کہیں گے لو یہ تو بڑے کوئی عالم ہی نہیں ہے. ہم عالم کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ایک سے ایک مشکل مثال بیان کرے، ایک سے ایک مشکل ٹرمینالوجی بیان کرے، تب ہمیں لگتا ہے کہ ہاں واقعی استاد ہے یہ. اچھا وہ تو ہو گئی استاد کی بات. اب ہم آ رہے ہیں سیکھنے والوں کے اوپر، اسٹوڈنٹس کے اوپر. علم حاصل کرنے والے، سیکھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو مضمون پر فوکس کرتے ہیں، پوری توجہ خلوص کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں. تو مثال کے طور پر کوئی ہم میں سے شاگرد ہے اور اللہ ہم سب کو شاگرد بنا کے رکھے، تو جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ استاد کے سامنے اس کے اندر انٹلیکچوئل سنوبری نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر اپنے علم پر فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ استاد کے آگے عاجزی. اچھا اسٹوڈنٹ حق کی تلاش میں آتا ہے، پھر ڈائیورٹ نہیں ہوتا، وہ توجہ نہیں بھٹکتی اس کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے لیے فتنہ نہیں بننے دیتے، معمولی معمولی چیزوں کو پہاڑ نہیں بناتے. پھر وہ یہ حقیقی طالب علم ہوتے ہیں اور یہ سیکھ جاتے ہیں. مومن ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ایک کیٹیگری ہو گئی. ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی، نہ سیکھنے والے. ان کو مضمون سے سیکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. یہ انٹلیکچوئل سنوبز ہوتے ہیں. یہ ایک سینس آف سپیریورٹی کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم جا تو رہے ہیں لیکن آف کورس آئی آلریڈی نو، مجھے پہلے ہی پتہ ہے، مجھے سب آتا ہے، یہ مجھے کیا سکھائیں گے، میں تو یہ اور یہ اور یہ ہوں، میری تو یہ اور یہ شان ہے، یہ مجھے کیا پڑھا سکتے ہیں، ان کی کیا حیثیت میرے آگے. یہ ایک مینٹلی جو ہوتا ہے نا، ایک سوچیں نا ان کے ذہن کے اندر کیا نقشہ ہوگا اپنے بارے میں اور جس سے سیکھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں. تو وہ کیوں آتے ہیں؟ استاد کا علم ٹیسٹ کرنے آتے ہیں کہ یہ ہم جیسے عقل مندوں کو پڑھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. تو مضمون سے زیادہ کس پر فوکس ہوتا ہے؟ استاد کی ذات کے اوپر فوکس ہوتا ہے. اس کا کرٹیکل انالیسس کرتے رہتے ہیں. ہر چھوٹی بڑی چیز ان کی توجہ کو ڈائیورٹ کرتی ہے. علم کی مجلس میں اپنے علم کے اضافے کے لیے نہیں آتے. اور یہ دنیا بھری پڑی ہے ایسے اسٹوڈنٹ سے. یہ کوئی ریئرٹی نہیں ہے، یہ کوئی ڈائناسورز نہیں ہے جو ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں. یہ سب موجود ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں نا، اسٹوڈنٹ بدتمیز کب ہوتا ہے؟ کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ٹیچر سے بدتمیزی کرے گا؟ بھئی وہی کرے گا جس کے دل میں 2 پیسے کی بھی عزت نہیں ہے ٹیچر کی. کون آخر ڈیسک پہ پاؤں رکھ کر بیٹھے گا؟ اور یہ بیٹھتے ہیں اسٹوڈنٹس کلاسز کے اندر، ڈیسک پر آ کر بیٹھتے ہیں. بعض دفعہ تو وہ چاقو، چھریاں، پستولیں بھی لے کر آتے ہیں کلاسوں کے اندر. اللہ رحم کرے مجھ پہ اور آپ پہ. تو یہ بھی طریقہ ہے. اور جس طرح چاہتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ. تو مجھے بتائیں یہ کیسے کوئی سیکھ سکتا ہے؟ تکبر کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے اپنی سمجھ چھوٹے سے ہاتھ کے اندر مجھ کو 1 گھونٹ پانی چاہیے، 1 گھونٹ پانی اتنے سے ہاتھ کے اندر. مجھے بتائیں اس کے ساتھ کبھی پانی آئے گا؟ میں نے اگر ایسے اپنی ہتھیلی کی ہوئی ہے، اس میں تو 1 گھونٹ پانی بھی نہیں آ سکتا جب تک میں اس کو نیچے نہ، سراہی سے نیچے نہ رکھوں اور جب تک میں اپنے ہاتھ کی کوک نہ بناؤں. یہ ہوتا ہے شاگرد، ایسے بالکل عاجزی کے ساتھ یہ جھکا ہوا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتے ایسے، ان میں بہت سینس آف سپیریورٹی ہوتا ہے. سیکھنے نہیں آتے، بلکہ کیوں آتے ہیں؟ وہ اس لیے آتے ہیں کہ دوسروں پر اپنے علم کا روب جمائیں کہ دیکھو ہم کتنے مشکل مشکل مضامین پڑھ رہے ہیں، یہ کہنے کے لیے، تاکہ لوگ ان کی علمی قابلیت سے متاثر ہوں.
اب مچھر کی مثال سن کر تو کوئی امپریس نہ ہوتا، لہٰذا ان کے خیال میں بیکار مثال تھی، یوز لیس باتیں ہیں بالکل. تو جو منافق اور کافر تھے ان کا یہی حال تھا. یہ کون پڑھا رہا ہے؟ اللہ. اللہ سکھا رہا ہے. اللہ تک پہ تنقید کرنے سے باز نہیں آتے کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا شکل پہ نخوت ہوگی، کیا تکبر ایروگنس ہوگا، کیا ناک چڑھا کر بات کرتے ہوں گے کہ کیا اللہ کا ارادہ ہوا اس طرح کی دس کائنڈ آف ٹاک سے، اس طرح کی گھٹیا مثالوں سے، نعوذ باللہ. کہ اللہ کیوں ایسی گھٹیا مثالیں بیان کرتا ہے؟ ایسے لوگ کبھی نہیں سیکھ سکتے. یہ نہ سکھانے والے کے خلوص کی قدر کرتے ہیں، نہ ہی سیکھنے آتے ہیں. اپنی طرف سے استاد کا امتحان لینے آتے ہیں اور اس امتحان میں استاد کو فیل کر دیتے ہیں. تو ان منافقوں نے، کافروں نے کس کو فیل کر دیا؟ نعوذ باللہ اللہ کو. نعوذ باللہ. تو بتائیں پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو استاد کو ایسے شاگردوں کی وجہ سے کبھی انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے سرکشوں کو امپریس کرنے کے لیے بعض دفعہ استاد اس جال میں پھنس جاتے ہیں پڑھانے والے کہ اچھا فلاں جو ہے میری قابلیت سے امپریس نہیں ہو رہا، میں امپریس کر کے دکھاؤں گا. یہ کوئی چیلنج نہیں ہے لینے والا. کس کو امپریس کرنا ہے مجھے بتائیں؟ پڑھانے سے. پڑھانے کا مقصد امپریس کرنا ہوتا ہے. امپریس کرنے کو تعلیم دی جاتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں. اگلے کے بھلے کے لیے سکھایا جاتا ہے، اس کو درست کرنے کے لیے پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. تو بلا وجہ کبھی اپنی علمیت کا اظہار نہیں کریں. نیور. کتنا بھی آپ کو ٹرمینالوجیز آتی ہوں، کیا کچھ آپ کو گرامر اور تجوید کے اصول آتے ہوں، لیکن عام انسان کے آگے اس کو امپریس کرنے کے لیے کبھی نہ پڑھیں. یہ سارا خلوص جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو سوچیں کہ جو منافق اور کافر اللہ پر اعتراض اور اللہ پر تان کرتے تھے، وہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں. تو ایک تو دو طرح کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایٹیٹیوڈ دکھا دیے. ایک اور چیز جو کہ بیچ میں شامل ہے، جس کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان اللہ لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ شرماتا بھی ہے. تو اللہ کے اندر صفت حیا ہے. اس سے اللہ کی صفت ثابت ہوتی ہے، حیا کی صفت. تو یہ حیا مجھے بتائیں اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ اور آج کل اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اس کو تو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حیادار بنائے. اور یہ حیا کا تعلق خالی عورتوں سے کہ مردوں سے بھی ہے؟ جی ہاں، مومن سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کی ایک برانچ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک امتیازی نشان ہوا کرتا تھا، ہر دین کا ایک ڈسٹنگوشنگ کریکٹرسٹک ہوا کرتی ہے. اسلام کا جو امتیازی وصف ہے حیا ہے. تو یہ حیا، ایسے حیا اور کمزوری میں بہت فرق ہے. کبھی حیا کے موضوع پر بات کریں گے. تو حیا حق بات کہنے میں نہیں آنی چاہیے انسان کو. حیا کا تعلق کمزوری سے، یا حیا کا تعلق احساس کمتری سے، یا حیا کا تعلق اعتماد کی کمی سے کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے تو کیا اللہ میں اعتماد کی کمی ہے؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ تعالیٰ کے اندر کمزوری ہے؟ نعوذ باللہ. کوئی اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی احساس کمتری ہے؟ ہرگز نہیں. سارے نیگیٹو کانوٹیشنز لا کر حیا کے ساتھ جوڑ دیے. حیا کچھ اور ہے، سینس آف انفیریورٹی کچھ اور ہے، لیک آف کانفیڈنس ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، وہ الگ ساری چیزیں ہیں. حیا تو ہیلدی سائیکالوجی کی علامت ہے. لیکن حق بات کہنے میں شرمانا نہیں چاہیے. اور جیسے ہم نے بات کری کہ حیا اللہ کی صفت ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حیٌّ، اے لوگو تمہارا رب کیسا ہے؟ حیا والا ہے، کریم، کرم والا ہے، یستحیی، اللہ تعالیٰ شرماتا ہے. کس بات سے؟ من عبدہ، بندے سے، اذا رفع یدہ الیہ، جب وہ بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی طرف، ان یردہما صفرا، کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو لوٹا دے کچھ دیے بغیر. تو جو ہاتھ اٹھا لے اللہ کے آگے،
اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتا نہیں ہے کبھی بھی خالی ہاتھ کے، جاؤ جاؤ کچھ نہیں ملتا تم کو یہاں سے، کچھ نہ کچھ تو اللہ دے ہی دیتا ہے۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی، دوسرے یہ کہ عاجزی کے ساتھ اللہ کا کلام سننا مومن کی پہچان ہے، یہ بات پتہ چلی۔ قرآن کے کسی لفظ پر حقارت اور اعتراض نہ محسوس کرنا، یہ بھی مومن کی پہچان ہے۔ اور مومن اپنے علم، اپنی عقل کو فائنل اتھارٹی کبھی نہیں سمجھتا۔ اللہ کی بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ سر آنکھوں پر، عقل میں نہیں آ رہی الحمدللہ پھر بھی سر آنکھوں پر۔ اور ایک اور بات، بال کی کھال نکالنے سے بچنا ہے پلیز۔ یہ چیز ہے جس نے کہ پھاڑ دیا ہے امت کو، جس نے کہ الگ جس نے کہ سکولز آف تھاٹ جو ہے وہ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں ڈیوائڈ کر دیے ہیں۔ ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اس لیے نہیں آئے تھے کہ امت کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں، نعوذ باللہ، یہ مقصد نہیں تھا فقہ کا۔ یہ بال کی کھال نکال کر یہ حال کر دیا گیا ہے۔ تو علمی بحثوں میں بالکل نہ پڑھیں، ایسی باتوں میں مت پڑھیں جس کا کہ جنت جہنم سے تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے علم سے فائدہ اٹھانے کے بجائے علم سے نقصان اٹھا بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جو مثالیں بیان کرتا ہے، بہت سے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں، اللہ کرے میں اور آپ ہدایت پانے والوں میں ہوں، لیکن انہی مثالوں سے، اسی کلام سے بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ اس کے اندر سے نقطے نکال لیتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو دعا کیا کرنی چاہیے، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو درست راستے کی ہدایت دے۔ ابھی جو فاسق ہوتے ہیں، جو کہ نافرمان ہوتے ہیں، کچھ ان کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کا عہد مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا عہد کیا اور پھر توڑ دیا، اللہ سے عہد کیا اور توڑ دیا۔ اشارہ خاص طور پہ یہاں پر بنی اسرائیل کی طرف، اس لیے کہ آگے رخ انہی کی طرف جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو خاص تاکید کی تھی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اور اس زمانے کے جو بنی اسرائیلی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، پہچانتے تھے۔ اس کے باوجود جو ان کے انبیاء نے ان سے وعدہ لیا تھا توڑ دیا انہوں نے، نہیں مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اکثریت نے۔ تو اللہ کا عہد توڑا اور کیا کیا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں۔ کس سے جڑنے کا حکم دیا تھا اللہ نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا حکم دیا تھا ان کو، نہیں جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نیوٹرل بھی نہیں رہے، پکے مخالف بن کر کھڑے ہو گئے۔ اور یہاں پر جو مراد ہے کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے رحمی رشتوں کو جوڑنے کا، ان کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ لیکن مشرکین مکہ نے تو مسلمان رشتہ داروں کو اتنا ستایا اور رشتہ بھی توڑ لیا۔ ان کو چاہیے تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رشتہ دار تھے، ان کی مدد کرتے، ان کا ساتھ دیتے، اور اللہ سے بھی رشتہ کاٹ لیا کفر کر کے اور شرک کر کے۔ اللہ نے تو جوڑنے کا حکم دیا تھا کہ اللہ کے ساتھ تم وفادار رہنا، کاٹ لیا اپنے آپ کو۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اسلام کا راستہ روکنا سب سے بڑا فساد ہے۔ گناہ کرنا، قتل غارت گری کرنا، لوگوں کو عمرے سے روک دیا، مسلمانوں کو حج سے روک دیا، مسلمانوں کو مکے سے نکلوا دیا، یہ سب فساد تھا، ان کا فساد تھا۔ فرمایا اولئک ھم الخاسرون، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو خاسرون کا ذکر کیا گیا، کیا کیا خسارہ ان کو مل رہا ہے یہ سارے گندے کام کر کے۔ سب سے بڑا نقصان جنت کھو دی،
جو حاصل کر سکتے تھے. اچھے اعمال حبط ہو گئے ان کے, کوئی اجر نہیں ملے گا, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ بھی مشرک کافر یہ سب بھی نیکیاں کرتے ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ نیکیاں نہیں کرتے. نیکیوں سے مراد ہے, نیکی لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے. مشرک یا کافر اچھے کام کرتے ہیں لیکن اجر کوئی نہیں ملے گا قیامت کے دن. نمبر 3 کیا ہے کہ سارے گناہ کر کے سمجھتے ہیں کہ دنیا زیادہ مل جائے گی, لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا. ملتی تو اتنی ہے جو اللہ نے قسمت میں لکھ دی. ہاں, نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان دنیا کی نعمتوں کے ساتھ 10 طرح کی ذہنی اذیتیں اور روحانی اذیتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور ان اذیتوں کا مومن کو بھی کبھی کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن مومن کے لیے اجر ہے, ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تو فرمایا یہ تو خسارہ پانے والے ہیں. اور پھر ایک حیرت کا سا انداز ہے, کیف تکفرون باللہ, تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو. یہ سوال جو ہے یہ تعجب کے لیے ہے کہ تم نے کیسے کیا یہ. ہاؤ کوڈ یو, ہاؤ کین یو. کیف تکفرون باللہ, تعجب ہے تمہارے کفر کے اوپر. وکنتم امواتا, حالانکہ تم مردہ تھے, کوئی وجود ہی نہ تھا تمہارا. فاحیاکم, تو اللہ نے تم کو زندگی دی. کیف تکفرون باللہ, کیسے کفر کرتے ہو, حد ہو گئی ہے. ثم یمیتکم, پھر وہ موت دے گا تم کو. اس کے ساتھ بھی جوڑیں, کیف تکفرون باللہ, وہ اللہ جو تم کو مار دیتا ہے, تم کو موت دے دیتا ہے, کفر کرتے ہو اس کے ساتھ. حد ہوتی ہے کم عقلی کی بھی. ثم یحییکم, پھر وہ زندہ کرے گا تم کو. کیسے تم کفر کر رہے ہو اس کا. کفر کرنے سے حقیقت بدل جائے گی کیا؟ کیا مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جاؤ گے؟ پھر زندہ کرے گا تم کو. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے. پھر وہیں جاؤ گے اللہ کے پاس. جس کا انکار کرتے رہے, کیسے اس سے تم ملاقات کرو گے, کیسے منہ دکھاؤ گے اس کو. دنیا میں تو کلام سننے پر تیار نہ ہوتے تھے, اور جب ڈائریکٹلی بات کرنی پڑے گی تو کیا کرو گے, حساب کتاب جب دینا ہوگا تو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. بس اس کو یاد رکھ لیا کریں, جب کوئی مشکل انسان پر پڑے, جب دین پر عمل کرنا مشکل لگے, سوچیں کہ اللہ ہی کے پاس تو لوٹ کے جانا ہے. تو اللہ نے تم کو زندگی دی, روح پھونکی, دنیا میں بھیجا, وہ موت دے گا, پھر ہمیشہ کی زندگی دے گا, جس میں کوئی تو مسلم بن کر لوٹے گا اللہ کی طرف, اور کوئی مجرم بن کے لوٹے گا. چوائس انسانوں کی اپنی ہے. آگے فرمایا, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں. کتنی آپ دیکھیں اس میں عزت افزائی ہے. خلق لکم, ایک کہاوت ہے کہ الدنیا خلقت لکم, اے انسان دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے. وانتم خلقتم للآخرہ, اور تم بنائے گئے ہو آخرت کے لیے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ دل نہیں لگتا بہت زیادہ دنیا میں؟ ہم کیوں بور ہوتے ہیں, ہم کیوں اکتانے لگتے ہیں, ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ اور سارے انسانوں کا معاملہ یہ ہے, اس لیے کہ وی ڈونٹ بلونگ ہیئر, کہ جگہ نہیں ہے ہماری. جیسے وہ کسی نے کہا ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, اور لگتا بھی نہیں ہے دل. دل کیوں اکھڑا رہتا ہے انسان کا, طبیعت کیوں اکھڑی رہتی ہے دنیا سے؟ کوئی ریزن ہے نا, کہ یہ ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں. دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے, ہم تو آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں. گھر وہ ہے ہمارا. تو اے انسان, کتنی تیری عزت افزائی ہے کہ سارا سامان زندگی اللہ نے مہیا کر دیا. ثم استوى الى السماء, پھر متوجہ ہوا اللہ آسمان کی طرف. فسواہن 7 سماوات, اور پھر اس نے ان کو 7 آسمان بنا دیا. کیسے بنا دیا اللہ بہتر جانتا ہے. یہ بھی سائنس کا مضمون ہے. سائنس بہرحال بہت تحقیقات کر رہی ہے, کائنات کیسے وجود میں آئی, گیسز کیسے بنی, مادہ کیسے بنا.
بہرحال کیسے بنا وہ الگ کہانی ہے، اتنا پتہ ہے کہ خود بخود نہیں بنا، بس اتنا اختلاف ہے ہمارا سائنس کے ساتھ۔ سائنس کہتی ہے خود بخود، ہم کہتے ہیں نہیں، خالق ہے، اللہ نے بنایا۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اس نے بنا دیا ان آسمانوں کو 7۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔